عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ دس از راشدہ عمران، فلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ کلاس آج ہم تھوڑا سا آپ کو اسم کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ تو اس سے پہلے کلاسز میں آپ پڑھتے آئے ہیں، آپ کو اسم کی عمومی تعریف معلوم ہے کہ اسم اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی شناخت، جس سے آپ ایسا نام جس سے آپ کسی چیز کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم کسے کہتے ہیں کہ اسم کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے کوئی صاحب آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا جناب آپ کا اسم شریف، یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ان کا نام پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب آپ کا اسم شریف، ٹھیک ہے؟ تو اسم کا مراد کسی چیز کا نام جس سے اس کو پہچانا جائے۔ اب کیا ہے کہ اسم کی دو اقسام ہیں، ایک کہلاتی ہے اسم نکرہ اور دوسری کہلاتی ہے اسم معرفہ۔ آپ اس سے بیشتر بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، عام چیز، عام جگہ یا عام جانور کے نام کو کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی لڑکا، کوئی سا بھی شہر، کسی بھی طرح کی کوئی پینسل، کسی بھی قسم کی کوئی بلی، تو یہ سب عام سی جو چیزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ اسم نکرہ۔ تو اسم کی دوسری قسم ہے اسم معرفہ۔ معرفہ کہتے ہیں خاص کو۔ اب خاص کا مطلب کیا ہے کہ کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام یا کسی خاص جانور کا نام جو ہے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسم معرفہ کی مثالیں ہیں قائد اعظم، سرخ پینسل، کالی بلی، کراچی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیے سب چیزیں خاص ہو گئیں۔ قائد اعظم خاص شخصیت، سرخ پینسل خاص پینسل ہو گئی، کالی بلی ایک خاص کلر کی بلی، کراچی ایک خاص شہر، یہ سب جو ہے خاص جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ اسم معرفہ کی فردر جو اقسام ہیں وہ 4 اقسام ہیں اس کی۔ پہلی قسم ہے اسم علم، دوسری اسم ضمیر، تیسری اسم اشارہ اور چوتھی ہے اسم موصول۔ اس وقت ہم آپ کو صرف اسم علم کی تعریف بتائیں گے، اس کی قسمیں بتائیں گے۔ اسم علم سے مراد ہے کہ وہ اسم یا وہ نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کا نام لیا جائے فوراً آپ اس کی شخصیت آپ کے ذہن میں، آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسم علم کیا ہے کہ وہ نام جو کسی شخص کی پہچان ہو اور اس کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہو۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں، جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلی قسم ہے عرف۔ عرف کہتے ہیں وہ چھوٹا سا نام جو کسی پیار، لاڈو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مثلاً بچوں کو کہتے ہیں ببلو، بیبی، گڑیا، یا کسی کو کہتے ہیں کلو، اس کی کلر کی وجہ سے، یا بری بات ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عرف ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا سا نام جو کسی حقارت سے یا کسی پیار کی وجہ سے، لاڈو پیار کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ دوسرا قسم ہے اسم علم کی خطاب۔ خطاب وہ اعزازی نام جو کسی کارنامے یا علمی و قومی خدمت کے صلے میں حکومت کی جانب سے عطا کیا جائے، حکومت اس کو دے تو اسے کہتے ہیں خطاب۔ مثلاً شمس العلماء، خان بہادر، ہلال پاکستان وغیرہ۔ نمبر 3، تیسری قسم ہے اس کی لقب۔ لقب وہ نام جو کسی خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مثلاً رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا لقب ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تو یہ جو لقب ہے یہ وہ نام جو کسی خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جس صادق اور امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو خلیل کا کہتے ہیں دوست، خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست،
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، ٹھیک ہے. تو لقب آپ کو سمجھ میں آ گیا، جو کسی خصوصیت کی وجہ سے، اللہ سے کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ مشہور ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا. تو یہ سارے جو ہیں نام جو یہ لقب کہلائیں گے. اب چوتھی قسم کی طرف آئیے. چوتھی قسم ہے کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا اولاد کے یا کسی اور تعلق سے پکارا جائے. مثلا ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت، زبیر، اور یا پھر ابو بکر حضرت ابو بکر کی کنیت، ٹھیک ہے، اپنے کنیت کی وجہ سے مشہور ہو گئے. ابو ہریرہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ جو ہے اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہوئے. تخلص، وہ مختصر نام جو شعراء حضرات اپنے کلام میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کریں. مثلا اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ خان جو تھے ان کا تخلص تھا غالب. اب فیض احمد کا تخلص بھی فیض تھا، ٹھیک ہے. احمد فراز کے نام سے تخلص کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو تھیں وہ مختصر نام تھے جن کی وجہ سے شعراء اپنی شاعری میں اپنے نام اصل نام کی جگہ استعمال کرتے تھے. اب اسکرین پہ دیکھیے، ہم نے اس کا ایک ویب سا بنایا ہے کہ اسم کی دو قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کی مزید 4 قسمیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. اور اسم علم کی مزید 5 قسمیں، عرف، خطاب، لقب، کنیت اور تخلص. اب یہ جو ہے ایک اسائنمنٹ کے طور پہ ایک تفویضی کام آپ کو میں دے رہی ہوں کہ یہ جو مندرجہ ذیل آپ کو اسکرین پہ نام نظر آ رہے ہیں ان میں کو آپ سارٹ آؤٹ کیجئے اور بتائیے کہ یہ اسم کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا عمران خان، کراچی، ہاکی، ماچس، ابو ہریرہ، صادق اور امین، نشان حیدر، بیبی، فیض احمد فیض. یہ سب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، اسم کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. عمران خان جیسے ہے وہ کس سے تعلق رکھے گا، اسم معرفہ. کراچی یہ بھی اسم معرفہ. ہاکی یہ اسم نکرہ. ماچس اسم نکرہ. ابو ہریرہ یہ اسم علم کی قسم آ گئی، کنیت. صادق اور امین یہ بھی کنیت. نشان حیدر یہ خطاب آ گیا. بیبی عرف آ گیا. اور فیض احمد فیض یہ تخلص آ گیا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اسم کی اور اسم علم کی اقسام. اب کلاس ایکچولی ہے کیا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ میٹرک کے بورڈ کے ایگزام تک آپ کو ایگزام کے بورڈ کے ایگزام میں بھی یہ آ سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے اور اس کی بار بار ریپیٹیڈلی آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بالکل پکا ہو جائے اور بورڈ کے ایگزام میں آپ بہترین انداز میں سے اٹیمپٹ کر سکیں. راجدہ عمران کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.